یہ آگے ان کو دیکھتے ہیں اب. اچھا یہاں پر میں رک کر قبل اس کے کہ آپ اس کو آگے چلائیں، کچھ ویڈیوز ریلز کی شکل میں سامنے آ رہی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ حضرات نے اس پر گفتگو کی ہے یا نہیں، اور یہ بات آ رہی ہے آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کے تعلق سے، کہ ہم نے کہا کہ بھائی جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کنٹینجنٹ ہیں، اور اگر آپ کنٹینجنٹ نہیں مانیں گے تو انفینٹ ریگریس لازم آئے گا، تسلسل لازم آئے گا. تو اس پر کچھ لوگ ڈیبنک کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو سائنس سے ناواقفیت کی دلیل ہے. کوانٹم فزکس کے لیول پر اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے پارٹیکلز پاپ اپ ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی کاز ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لہٰذا ثابت ہوا کہ پارٹیکل کنٹینجنٹ نہیں ہے. تو یہ بات سامنے آ رہی، کیا اس پر گفتگو ہو چکی ہے؟ نہیں ہوئی مفتی صاحب، آپ ایڈ کر لیجیے. ہاں، اس پر میں صرف اتنا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بھی بندہ کہہ رہا ہے وہ آرگیومنٹ فرام اگنورینس کا شکار ہے. یعنی سائنس یہ کہتی ہے کہ کوانٹم میکینکس کے لیول پر پارٹیکل اگر پاپ اپ ہوتا ہے تو اس کا کاز ہمیں معلوم نہیں ہے. معلوم نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کاز نہیں ہے، وہ آپ کو معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آج سے 100 سال کے بعد معلوم ہو جائے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ بگ بینگ کا آپ کو کاز پتہ نہیں چلا، لہٰذا آپ یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ کا ہمیں کاز معلوم نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ خود سے خود ہو گیا ہو. تو یہ جو جواب آ رہا ہے کچھ سائنٹسٹک لوگوں کی طرف سے، یہ خالص ابسرڈ ہے اور ان سائنٹیفک ہے اور فلسافیکلی رانگ ہے، اس لیے کہ آرگومنٹ فرام اگنورینس ہے، یعنی جہالت کی بنیاد پر استدلال ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے، اس کو میں آگے چلاؤں مفتی صاحب آگے. جی اچھا ایسے ہی آپ سے مطلب چونکہ ہم نے ڈیبیٹ وہاں بیٹھ کر ہی دیکھی ہوئی ہے اور آپ کی جو آپ توجہ اس پر پڑی ہو تو بات نہیں بھی دیکھی ہے، دیکھے رہے ہیں لوگ سب سے سامنے بیٹھے ہوئے مفتی صاحب اور دیکھ رہے ہیں. اچھا ویسے یہ بات ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں، بلکہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، شاید عاصم بھائی کو ہی معلوم ہوگی، وہ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. تو جب ڈیبیٹ ختم ہو گئی اور کوشچن آنسر شروع ہوا تو لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، میں نے بھی ہاتھ اٹھایا. تو جاوید اختر نے مجھے اشارہ کیا کہ نہیں آپ سوال کریں، میں آپ سے آپ کا سوال سننا چاہتا ہوں. تو خیر میں نے ہاتھ نیچے کر لیا، میں نے کہا بھائی جب یہ خود ہی چاہ رہا ہے تو میرے پاس مائک آئے گا. تو وہ جو سوربھ دویدی تھا اس نے کسی اور کو مائک دیا، تو میں نے پھر ہاتھ اٹھا دیا. تو جاوید اختر نے مجھ سے کہا کہ ہاں، اس نے اشارہ کیا کہ مجھے مائک دیں. تو سوربھ نے پھر مجھے اشارہ کیا کہ رکیے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. تو یعنی وہ چاہتا تھا کہ جاوید اختر کی طرف سے یہ بات تھی کہ میں ان سے سوال کروں. تو بہرحال میں نے سوال کیا اور مجھے یہ حیرت ہوئی کہ وہ سوال بھی سمجھے نہیں، اور بلکہ سبھی کو اندازہ ہو گیا کہ وہ سوال نہیں سمجھے. لیکن یہ ڈیبیٹ کم سے کم ایسا لگا کہ ایسا کیا، یہ حقیقت ہے کہ یہ ون سائیڈڈ تھی. اور مجھے اس پر اور زیادہ حیرت ہو رہی ہے کہ جو ان کے حق میں ریلز بن رہی ہیں یا جو کاؤنٹر سمجھ لیں کہ ہلو آواز آ رہی ہے، جو ان کی طرف سے مثلاً جو حضرات ہیں، سیکولر حضرات ہیں، لبرل ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو ڈیبیٹ کا انالیسس کر رہے ہیں، تو وہ ان باتوں کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ بالکل، جہاں پر وہ ون سائیڈڈ ہو گئے ہیں، جہاں پر ان سے کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا ہے، ان باتوں کو ہائی لائٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. اور وہ نہیں کر رہے تو ہمارے لوگ کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ بچہ ایک چیز اور کہ جاوید اختر نے جب ڈیبیٹ ختم ہوئی تو انہوں نے ایک بات کہی کہ میں اب مفتی صاحب اور بڑے مفتی صاحب کے ساتھ کھانا کھاؤں گا. یہ بہت اچھی بات تھی، یعنی انہوں نے ایک بہت اچھے نوٹ کے اوپر ڈیبیٹ کو ختم کیا اور چاہا کہ خوشگوار ماحول میں بات ہو اور آگے یہ سلسلہ چلتا رہے، لیکن ایسا ہوا نہیں. اچھا میں نے غور کیا بعد میں، اس وقت تو ہم بہت سارے لوگ تھے ہمارے ارد گرد بھی، اور چونکہ ایک خوشی کا ماحول تھا، فطری خوشی تھی، تو لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ بھئی وہ کہاں گئے. تو جب ہم نے پتا کیا کہ جاوید صاحب کدھر گئے تو پتا چلا کہ ان کی ٹیم ان کو فوراً نکال کر لے گئی، وہ رکے نہیں. اگر واقعی کھانے کا کوئی پروگرام ہوتا ہے یا وہ چاہتے کہ ہم ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائیں تو وہ پوچھتے کہ بھئی مفتی صاحب کدھر ہیں، یا آپ ہمارے ساتھ آ رہے یا نہیں آ رہے. لیکن ان کی ٹیم، اور اس ٹیم میں ایک خاتون ہے
وہ ایتھیسٹ ہے, وہ فوراً ان کو نکال کر لے گی. اس کا کردار بڑا خراب رہا شروع سے لے کر آخر تک. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. بالکل بالکل. آگے مفتی صاحب ڈیبیٹ کے اندر تو ہم چونکہ دیکھے ہوئے ہیں تو ہمیں یاد بھی ہے کہ ان کے آبجیکشن کیا کیا رہے ہیں. مورالٹی کے اوپر جب یہ آئے ہیں, ان کو سبھی حضرات کو غزہ یاد آیا ہے کہ ہاں غزہ کے جو بچے ہیں ان کے اندر مارے جا رہے ہیں تو تمہارا رب کیا کر رہا ہے. اس پر جواب دیا گیا کہ ایک ٹیسٹ ہے یا فری ویل ہے. اس کو آپ نے پوڈ کاسٹ کے اندر بھی اور اچھے طریقے سے ایلوبریٹ کیا. میں چاہوں گا یہاں بھی آپ اس پوائنٹ کو تھوڑا سا اچھے سے اور سمجھائے. ابھی اسی پر مطلب ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا یہ پوائنٹ ہے بہت مضبوط تھا اور یہی ایک پوائنٹ ہمارا کافی ہے پوری ڈیبیٹ کے اندر حاوی ہونے کے لیے, مطلب جو بھی ان کے سپورٹر کھڑے ہوئے ہیں. جی ہاں, اس کا جواب چونکہ آپ کی گفتگو بھی لمبی ہو جائے گی, میں بھی مختصر وقت کے لیے آیا ہوں. جو استقبالیہ ہوا تھا دیوبند میں, تو میں نے غزہ والے معاملے میں اس کا جواب دینے کی کوشش کی تھی. تو یا تو آپ اس کو چلا لیں یا یہ کہ آپ اپنے طور سے خود دے دیں. میں صرف اتنی ہی مدت کے لیے آیا تھا, میں اجازت چاہوں گا, پھر انشاءاللہ بہت بہت شکریہ. آپ اپنی بات مکمل جاری رکھیں. جزاکم اللہ خیرا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے آف لائن تو ساتھ ملے چلا حضرت کا, اور آن لائن بھی الحمدللہ حضرت نے یہاں پر شرکت فرما کر اس اسٹریم کے اندر چار چاند لگا دیے, اور بہت یہ اچھی اسٹریم ہماری چل رہی ہے, بہت سارے لوگ سن بھی رہے ہیں, اور حضرت مفتی صاحب ساتھ ہی ساتھ میں رہے ہیں. ایک اسٹریم اس پر ہوگی یا میں ایک ویڈیو اس پر ضرور بناؤں گا آپ حضرات کے سامنے کہ اسٹریم مطلب اس ڈیبیٹ کے 2-3 دن پہلے کیا ماحول تھا. میں مکمل وقت مفتی شمائل صاحب کے ساتھ رہا ہوں اور دیکھ رہا تھا ان کو, ان کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی تھی, پریکٹس بھی ہو رہی تھی, مفتی صاحب بھی تھے ساتھ میں. تو انشاءاللہ یہ چیز جب آئی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں کیا ماحول تھا. اور بس 5-10 منٹ پہلے بھی ہم ساتھ ہی میں تھے باہر, مطلب آدھا گھنٹہ پہلے بھی باہر ہی بیٹھے ہوئے تھے. ہم دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے, کس طریقے سے چیزیں ہونے والی ہے, تیاریاں ہم کر رہے تھے. تو بہت اچھا فیل ہوا, اور آفٹر ڈیبیٹ بھی ساتھ میں رہنا ہوا. تو ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے کہ اب الگ ہو گیا, آگے ہوں گھر پر, لیکن وہی یادیں چل رہی ہے ذہنوں کے اندر. جی تو یہاں سب چلاتے ہیں ہم آگے جاوید صاحب کے جو نیچرل سلیکشن, یہ کیا نیچرل سلیکشن ہے؟ نہیں, ہم ڈائریکٹلی جاوید صاحب کو چلا رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب کو ہم نے سن رکھا ہے اور اس پر تو آنسر انہوں نے خود ہی کر دیا ہے. لیکن جب یہ دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا جو ریبٹل راؤنڈ سٹارٹ ہوا ہے جس کے اندر 7 منٹ کا ٹائم دے ان کے پاس, تو جاوید صاحب اس پر کھڑے ہو کر بجائے یہ کہ مفتی صاحب کا ریبٹل کرتے, ریبٹل تو انہوں نے کیا ہی نہیں. چلو ٹھیک تھا کہ سب پوائنٹ یاد نہیں ہوتے ہیں کسی کو, سارے پوائنٹ کو ڈسکس کرنا یا یاد رکھ کے اس کا جواب دینا ایزی نہیں ہوتا, تو آپ لکھ لیتے. لیکن جاوید صاحب نے ایک بھی پوائنٹ کو ایڈریس نہیں کیا. دیکھیے, مذہب سارے سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت